بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر ٹیچر، ڈیئر پیرنٹس، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے جی خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کے اردو کی 9th کلاس کا پیج نمبر 103۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نعت مبارک۔ اچھا، اردو صنف کے حساب سے نظم کے اندر جو دو سب سے پوتر، بزرگوں برتر، پاک جو اصناف ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ حمد ہے اور دوسرے نمبر پہ نعت ہے، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ اردو صنف کے اعتبار سے نظم کے ساتھ ہے۔ اردو صنف میں یہ کس میں آتی ہیں؟ نظم میں آتی ہیں۔ تو اس کا جو پہلا لیکچر ہے صفحہ نمبر 100 اور 101، اس کے اندر 101 اور 102 بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈیٹیل میں نے جو ہے نا وہ آپ کو تشریح کا طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تشریح کے بیسک ایلیمنٹس کون کون سے ہیں وہ فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے وہ گنوائے ہوئے ہیں۔ وہ لیکچر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور کسی بھی اردو تشریح کے حوالے سے آپ کے لیے بے انتہا مفید و معاون ثابت ہوگا۔ آپ اس کو وہاں سے جو ہے نا تفصیلی طور پہ جو ہے نا وہ پڑھ اور سن سکتے ہیں۔ نعت گوئی اور نعت خوانی، یہ دو بڑے اہم فیکٹر ہیں۔ ان دونوں کا انسانی زندگی کے اوپر جو ہے نا وہ بے پناہ گہرے اثرات ہیں، اور بطور مسلمان ہمارے ایمان کا ایک مضبوط جو ہے وہ یہ جو ستون پلر بھی ہیں۔ نعت گوئی کا مطلب ہے نعت لکھنا، اور نعت خوانی کا مطلب ہے نعت پڑھنا۔ نعت گوئی کے اندر کچھ شعراء نے مکمل طور پر صرف نعت لکھنے کو ہی اپنا خاصہ اور جو ہے نا وہ اپنا سلسلہ اور اپنا جو ہے نا وہ سسٹم رکھا ہے۔ اس لیے ہم ان میں سے چند ایک کے نام جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت حسان بن ثابت، وَأَحْسَنُكَ مِنْ قلم تَارَكَ تُعِينِي وَأَجْمَلُكَ مِنْ قلم تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اسی طرح جتنے مطلب جو ہے نا وہ دیگر کلام ہیں آپ سرکار کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے ہی جو ہے نا آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے منبر رسول کے اوپر جو ہے وہ جگہ عطا فرماتے، اور خود نیچے سامنے بیٹھ کر حضرت حسان سے جو ہے نا وہ نعت سنتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اگلا جو نام ہے جو کہ اس میں وہ اعلیٰ حضرت کا ہے، ان کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دنیا بھر کے مسلمانوں اور عقیدت مندوں کے زبان و زد عام ہے، اور ایک بہت بڑی مثال ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ آپ کی نعت گوئی کے اندر جو ہے نا وہ بیش بہا خدمات ہیں۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا۔ اور یہ وہ نام ہے کہ جو دونوں اعتبار سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اب صرف وہ شاعر جنہوں نے باقی شاعری کو چھوڑ کر یا ترک کر کے، یعنی غزل جو ہے نا وہ مرثیہ یا دیگر جو ہے نا وہ قصائد کو چھوڑ کر صرف نعت کے اوپر فوکس کیا، ان میں بہت بڑا نام، یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ اوائل 70s کی اوائل 60s کی جو ہے نا وہ بات ہے۔ اور محمد علی ظہوری قصوری،
اور اعظم چشتی صاحب اور حفیظ طائب اور اسی طرح کے جو ہے نا وہ سائن چشتی، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں. اور نعت خوانی کے اندر تو پھر بیش بہا جو ہے نا، نعت خوانی میں جو بنیادی جو ترہ امتیاز ہے وہ تین جو ہے نا وہ بڑے مکتبہ فکر کو جاتا ہے، جس میں ادارہ منہاج القرآن ہے، یا میرے خیال تحریک منہاج القرآن یا منہاج القرآن انٹرنیشنل، اور اس کے بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف حضرت پیر محمد کرم شاہ، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ پاپائے اہل سنت اور جو ہے وہ امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی. ان تین جو ہے نا وہ دعوت اسلامی، یعنی کہ ان تین جو ہے وہ مکاتب فکر کو نعت کے فروغ کے اندر جو ہے وہ جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے وہ کم ہے، کہ وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کو جاتا ہے. اور نعت مبارک کا جو ایک سلسلہ، اس کی بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی. آپ اگر اس کو لیکچرنگ سٹوری کے طور پہ لینا چاہیں، یا برصغیر کے اندر جو ہے نا وہ جنہوں نے زیادہ نعت گوئی کے اوپر اور نعت خوانی کے اوپر باقاعدہ محنت کروائی، وہ میں نے مکاتب فکر بھی آپ کو بتا دیے ہیں. اور آپ ان کو جو ہے نا وہ ہسٹری سے بھی سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ سارا لیکچر جو ہے وہ نپت اللہ ہے، ساری باتیں جو ہے نا وہ اتھینٹک ہیں، سکہ ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے نا سکہ، اس میں سے جو ہے نا وہ 3 نقطوں والی، کاف جو ہے وہ کینچی والا، اور ہے سکہ کا مطلب اتھینٹک کی ایگزیکٹ اردو جو ہے وہ سکہ بنتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو نعت مبارک کا جو ہے نا وہ پہلا شعر ہے جی: سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، فکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے. سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، فکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے، فکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے، سوئے طیبہ. اور یا رسول اللہ جلدی آئیے، یا رسول اللہ جلدی آئیے، لشکر اندو میں ہم گر چلے، لشکر اندو میں ہم گر چلے، لشکر اندو میں ہم گر چلے. یہ میں نے آپ کو اس نعت کی ٹون دے دی ہے. اس سے یعنی انترا کہاں پہ ہے، استائی کہاں پہ ہے، اور پہلے مصرے کو اٹھانا کتنا ہے، یہ جو ہے نا، اور دوسرے مصرے کو پھر کیسے جو ہے نا وہ آپ نے استائی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ بھی میں نے آپ کو جو ہے نا ٹوٹا پھوٹا جو مجھے کچھ جو ہے نا وہ فن جو ہے وہ اس کا ہے، جو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، وزن اور بہر کے حساب سے بھی جو ہے نا اس کو درست جو ہے وہ. تو یہ اگر آپ نے بچوں کو جو ہے نا وہ یہ ایکٹیویٹی اس انداز سے کروانی ہو تو یہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ ایک یونیک آپ کی ٹیچنگ پیڈاگوجی کا اور ٹیچنگ میتھڈولوجی کا ایک یونیک حصہ بن جائے گی. تو اب پہلے جو ہے نا وہ مصرے کو لیتے ہیں جی: سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے. پہلے مشکل الفاظ کے معنی یعنی لغت نکال لیتے ہیں، اور پھر مفہوم نکال کے تو پھر اس کی مناسب تشریح میں آپ کو بتا دوں گا. اور سوئے طیبہ، سوئے کا مطلب ہوتا ہے کی جانب، طیبہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ، بطحہ، بن کے ہم زائر چلے. زائر کا مطلب ہوتا ہے جو کسی خاص جگہ کی زیارت کرنے والا شخص، کوئی بھی میل یا فیمیل ہو تو اسے زائر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فکر جو ہے نا وہ آپ پریشانی
اور یہاں سوری یہ لفظ فکر نہیں ہے جی، شکر کی جا ہے. یہ سلائیڈ کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایشو آیا ہے، اور لیکن جو ہے نا وہ بار کہ جو نعت کے اندر اوریجنل ہے ویسے فکر بھی لگائیں تو وزن نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے مفہوم اور تخیل جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے. یہ لفظ شکر ہے. میں نے جو میرے پاس اوریجنل جو ہے نا وہ ملک ارمان بنیروی صاحب نے یہ ریسورسز بھیجے تھے، تو جو اس کو میں نے جو ہے نا وہ چیک کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے، اور مے بی اس کی جب سلائیڈ بنی ہے تو اس کے اندر لفظ جو ہے نا وہ آپس میں پنچ ہونے کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے. شکر کی جا ہے یعنی شکر کرو اللہ کا، جو ہے نا وہ شکریہ بجا لاؤ کہ دن اپنے پھر چلے. حل لغت ہو گیا، اور جو ہے نا مفہوم یہ بنے گا کہ سوئے طیبہ بن کے ہم ظاہر چلے، فکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے. یعنی جو ہے نا وہ ہم طیبہ کی طرف، مدینہ کی گلیوں کی طرف جو ہے نا وہ ہم زائر بن کے جو ہے وہ چلے ہیں، اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمارے جو دن ہے وہ پھر چلے. اور اب اس کی جو ہے نا وہ بڑی سادہ سی تشریح ہے، اس میں تو کوئی جو ہے نا وہ کہ وہ کس طرح ہے: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور دوسرا شعر: کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں اشعار اس کی تشریح میں جو ہے نا وہ آپ لے کے ایک صفحے کی آپ نے بنانی ہے. پہلے مصرے کا جو ہے نا وہ تفصیل سے آپ نے بتانا ہے کہ اس میں مدینہ شریف جانے کا ذکر ہے، حاجیوں کی وہاں پہ کہ وہ مکہ سے ہو کے تو اب ان کا جو ہے نا مدینہ شریف کی حاضری کا ذکر ہے. شکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے. اور دوسرے جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا مصرے کے اندر اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرنے کا جو ہے نا وہ شاعر بار بار جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے. اور یا رسول اللہ جلدی آئیے لشکر اندوں میں ہم گر چلے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حرف ندا لگا ہوا ہے یہاں پہ اور پکارنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یا رسول اللہ ہو جائے گا تو آپ کے من کے اندر جو ہے نا وہ عقیدت اور عز و انکساری جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اور ویسے حرف ندا کے حساب سے آپ کسی عام بندے کو بھی بلائیں گے تو یا ہی عربک کے قاعدے کے مطابق لگائیں گے، جیسے یا رضا، یا نویدو، یا جو ہے نا وہ زیدو. ٹھیک ہے، کہ اے رضا، اے زید، اے نوید. ٹھیک ہے، جلدی آئیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ طے مکانی اور طے زمانی کا جو ہے نا وہ یہاں پر ان معجزات کا ذکر آپ یہاں پہ اس تشریح کے اندر جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح آپ سرکار نے جو ہے نا وہ بدو بعد میں بھی جو ہے نا وہ آپ کی وفات کے بعد بھی جب آپ سرکار دو عالم کی جو ہے نا وہ تشریف لایا آپ کے جو ہے نا وہ مواجہ شریف کے پاس، تو آپ نے اس کی جو ہے نا وہ مدد فرمائی. تو لشکر اندو کا مطلب ہوتا ہے غم، دکھ اور تکلیف دینے والے لشکر میں ہم گر چلے، کہ ہم اس کے اندر جو ہے نا ڈوبتے ہی ڈوبتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مفہوم ہو گیا. اور اس میں لشکر اندو یہ ایک مشکل لفظ ہے. نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ. اچھا، برگ پتی کو کہتے ہیں، جیسے برگ گل ہو تو پھول کی پتی. ٹھیک ہے، برگ چاہ یا برگ چائے ہو تو چائے کی پتی. اور نخل کا مطلب ہوتا ہے سرسبز جو ہے وہ آب و گیا والی جگہ. اس لفظ کا کھجوروں کے جو ہے نا پیڑ کو بھی کہہ دیتے ہیں. اس لفظ کا تعلق صحرا کے اندر موجود کسی بھی سبزہ کی موجودگی کا جو ہے نا وہ نشان یا معنی ہوتا ہے. تو نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، نخل دل میں یعنی کہ جو وہ سبزہ تھا نا، یعنی جیسے ایک سبزہ ہوتا ہے اس کے اندر جو جتنی بھی جو ہے نا وہ خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں یا تکلیف دینے والی جتنی بھی جو ہے نا وہ، تو یہ تشبیہ یہاں پر جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے. حب حضرت کی ہوا سے گر چلے. نخل کا مطلب ہو گیا سرسبز جو ہے نا وہ جگہ، اور جو ہے وہ کھجوروں کا آپ باغ بھی کہہ سکتے ہیں. گناہ ہے مطلب اس کا جو ہے نا وہ برگ پتی کو کہتے ہیں. حب جو ہے نا محبت کو کہتے ہیں. حضرت یہاں جو ہے نا مراد یہ لفظ منسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گر چلے گرنا کے معنوں میں. ٹھیک ہے، تو
دل کے سرسبز باغ کے اندر جو گناہوں کی جڑی بوٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہوا سے جو ہے نا وہ نیست و نابود ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے۔ راہ راست، سیدھا راستہ میسر ہونا، پاس ہونا، ٹھیک ہے، چال ڈھال یعنی کہ چلنے پھرنے کا جو ہے نا ایک طریقہ، کافر جو کفر پر کاربند ہو، ٹھیک ہے، یعنی مفہوم بنے گا کہ ان کو سیدھا راستہ کیوں کر یا کیسے میسر آتا، اور کافر کیوں آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی چال پر یا آپ کے جو ہے نا وہ ڈھال پر چلتے، ٹھیک ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ ابو جہل کا جو ہے نا وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں واقعہ سارا، اسی طرح جو ہے نا وہ ابو لہب والا جو ہے نا وہ سارا واقعہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں جو ہے نا، اور وہ لوگ جو ہے وہ مطلب سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود ابو جہل والا اصل واقعہ یہ ہے کہ اس نے کہا محمد میں مانتا ہوں کہ تو ہی سچا ہے، یہ مجھے یقین ہے، لیکن میں اس کا اقرار اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں یہ کر دوں تو میری سرداری جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے، اس میں آپ جو ہے نا وہ کوئی تخریج کی بہت زیادہ اضافی ضرورت نہیں ہے کہ، لیکن میں بارے دیگر کوشش کروں گا کہ کسی ایک اگلے لیکچر کے اندر اس کو جو ہے نا وہ بیان کر دوں۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے، پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، رسائی یعنی حاصل کرنا، پہنچ جانا، رسا تقدیر جو تقدیر جو ہے نا وہ ممد و معاون ہو، ساتھ دینے والی تقدیر۔ پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے، یہ آلریڈی پہلی دوسرا مصرع تو بالکل کلیئر ہے۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، یعنی میں اس کرم کے کہاں تھا قابل کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ شعر دوبارہ جو ہے نا دے رہا ہوں، پہلا مصرع یہ ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات یہاں پہ جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، اور شوق دل نے کی دوبارہ راہ بری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ شوق دل نے کی دوبارہ راہ بری، شوق دل نے کی دوبارہ راہ بری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ شوق دل نے کی دوبارہ راہ بری، دل کا شوق، جنون، ذوق، ٹھیک ہے، دوبارہ راہ بری، دوبارہ سے رہنمائی، راہ بری رہنمائی، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے، یعنی جن کا ایک دفعہ پہلے جو ہے نا وہ شوق ہوا، وہ ان کو اللہ نے توفیق دی اور وہ ہو کر آئے، اب پھر دوبارہ ان کا شوق اور دوبالا ہو گیا ہے، اور وہ پھر سے نئے سرے سے جانے کو تیار ہیں، یا جا رہے ہیں، یہ جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ راہ حضرت میں میں اڑتا ہوں امیر، راہ حضرت میں میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ حضرت امیر مینائی کا جو ہے نا وہ یہ کلام ہے، اور چند بڑے شعراء جنہوں نے دیگر شاعری کے ساتھ ساتھ نعت گوئی کے اندر اپنا نام بنایا، ان میں، اور یہ سارے نام ہیں، ان میں مرثیہ گو بھی موجود ہیں، جیسے بیدم اور بیدل، مرزا بیدل اور مرزا بیدم وارسی، اور اسی طرح میر مینائی اور میر انیس، میر دبیز، یہ سارے نام جو ہے نا وہ اس میں آتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کی جو ہے نا وہ نعت کی دھومیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو راہ میں راہ راستے کو کہتے ہیں، اڑنا امیر جو ہے نام ہے، تخلص ہے بیسیکلی یہاں پہ، اور اگر یہاں پہ امیر کا لفظ نہ ہوتا تو یہ شعر یہ جو ہے نا وہ نعت کا آخری شعر ہوتا۔ ایک چیز مجھے اوپر جو ہے نا وہ بتانی یاد نہیں رہی تھی کہ کچھ عظیم شعراء نے جنہوں نے غزل اور نظم جو ہے نا وہ کی ہے، جو ہے نا وہ اپنے نام کی ہے، اور شعراء آفاق، انہوں نے جو ہے نا بالخصوص نعت پہ محنت کر کے بھی جو ہے نا وہ کام کیا ہے، یا اسپیشل جو ہے نا تگ و دو کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کیا ہے۔ پارڈن می۔
یہاں پر جی ہمارا جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ نعت کے جو ہے وہ لیکچر کا تفصیلی اختتام ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر جو ہے نا بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں۔ میں بارے دیگر آخر میں اگر آپ نے جو ہے نا وہ ابھی چینل کو جوائن کیا ہے اور اس لیکچر سے آپ چینل کا حصہ بنے ہیں اور اس تعلیم و تربیت کی سنگت کا حصہ بنے ہیں، تو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اسی کی کتاب کا جو صفحہ نمبر 101 اور 102 کے جو لیکچرز ہیں ان کے اندر تفصیل سے تشریح کا پیٹرن دیا گیا ہے، اس کو آپ دوبارہ سے جو ہے نا وہ سن کے تو فوکس کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کے لیکچر میں سے اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور